دوستوں، اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 7 رمضان المبارک پیر کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتوں کا برسنا، اور آج 7 رمضان المبارک پیر کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو 7 رمضان پیر کے دن آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ رب کریم کا ایک نام اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر بیٹھے راضی ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور آج 7 رمضان المبارک پیر کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جتنی ہو جائے گا، جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جائیں گے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اب فرما رہا ہے کہ بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں نہ بھر پائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں آمین، جو اس بات کی دلیل ہے، نبی کریم نے جبریل امین کی بات پر آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے جو رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو نہیں پڑھتا، اپنی حاجات کو پورا نہیں کرتا، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتا۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو رب کی ذات پسند فرماتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں سے 70 نیکیوں سے نوازو۔ آج اس مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل رہا ہے۔ پھر کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ بندہ جو کہ آج رمضان کے 7ویں روزے اور پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج 7 رمضان کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی اسی کو توفیق ہوگی جسے رب کریم دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے رب کریم رحمتوں برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے، کامیاب اس کو بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 7 رمضان پیر کے دن کی قدر کیجئے گا۔ یہ پیر کا دن بار بار نہیں آئے گا، لیکن رمضان کا پہلا پیر سال میں 1 بار آتا ضرور ہے۔ اس پیر کی قدر کر لو، یہ دوستی یاری یا رشتہ داری ساری زندگی چلتی ہی رہے گی جوں کی توں، لیکن آج 7 رمضان پیر کا دن ہاتھ سے نکل گیا تو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ پتہ نہیں پھر یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے 70 درخت جنت میں لگا دیے جاتے ہیں جو روز محشر آپ پر سایہ کریں گے، جو روز محشر آپ پر رحمتوں کا سایہ کریں گے۔ اللہ والوں، آج دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج حضور کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو رمضان کے 7ویں روزے پیر کا خاص عمل ہے۔
یہ ایک ایسا مستند اور مجرب عمل ہے کہ اگر آپ رمضان کے پہلے پیر کے دن سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو جنت انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ یہ فیصلے رب کی ذات کی طرف سے ہیں، لیکن کوشش انسان کے ہاتھوں میں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کوشش کیا کرتے ہیں، آج میں اور آپ بھی کوشش کرتے رہیں کہ رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن اگر اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں خزانوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت پڑھنی ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ پورے سال کے رزق اور دولت چاہتے ہیں، پورے سال کی رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں تو آج صرف 1 منٹ، آج رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن 1 منٹ آپ نے رب کی ذات کو دینا ہے، ذکر رب کعبہ کرنا ہے، یہ نام اور سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، میرے بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اگر 1 منٹ کے اس عمل سے رمضان کے 7ویں روزے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، غیبی فرشتے رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے، اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے پہلے پیر کو لاپرواہی میں گزار دے گا۔ اللہ والوں، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسکن، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب 7 رمضان المبارک پیر کا دن آ جائے تو آپ نے ان 2 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے پڑھا، جس طرح بزرگان دین نے بھی پڑھا، اور وہ انہی کے نام کو، انہی قرآنی آیات کو پڑھتے اور رب کی ذات ان کی ہر بات کو پورا فرما دیتی۔ آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ ہم بھی تو یہی آیات پڑھتے ہیں، ہم بھی تو رب کریم کے انہی ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں رب کریم کو منانا نہیں آتا، ہمیں وظائف کی ترتیب کا نہیں پتہ چلتا۔ آج جس طرح سے وظائف بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ بھی اللہ کے بندوں کی طرح، اگر آپ بھی صحابہ کرام کی طرح اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو رب کریم کو راضی کرنا سیکھیں۔ رب کب راضی ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کا مین مقصد رب کو راضی کرنے کا ہے۔ جب رب راضی ہوتا ہے پھر یہ قرض بھی اتر جاتے ہیں، پھر رشتے بھی ہو جاتے ہیں، پھر کاروباری مسائل کا حل بھی ہو جاتا ہے، دکان پر گھاکوں کا رش بھی لگ جاتا ہے، من پسند نوکری بھی مل جاتی ہے، من پسند شادی بھی ہو جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ جب رب راضی ہوتا ہے پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہوتی چلی جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں سلامتی لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، کھلی آنکھوں سے اپنے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ اگر 11 بار پڑھنے سے پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں تو اس سے بڑھ کر اللہ والوں اور کیا چاہتے ہو؟ آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 7 رمضان پیر کے دن اب صبح سحری میں پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھ لیں، یا پھر جب آپ کو وقت ملتا ہے آپ لوگ اس بیچ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اجازت عام ہے۔ اس سے پہلے آج 7 رمضان المبارک کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔
पता नहीं किसी की आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ए मेरे मालिक मौला, ए मेरे मालिक करीम, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता आज जो कोई जिस नेक हाजत को लेकर बैठा है, बेरोजगार है तो रोजगार अता फरमा दे, बे औलाद है तो नरीना औलाद से माला माल फरमा दे, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, कारोबारी मसाइल का हल फरमा। मौला तू दिलों के राज को खूब बेहतर जानने वाली ज़ात है। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। मुझ समेत आज रमज़ान की अजमत का वास्ता हम सब की नेक जायज़ हाजात को गैब से पूरा फरमा। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की तू गैब से मदद फरमा। मेरे मौला तू हर चीज़ से कुदरत रखता है। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। एक कुन की मोहताज है तेरी, तू एक कुन फरमाएगा, कुफ्फार तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मेरे मौला बहुत जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। मेरे मौला रहम फरमा, करम फरमा। मेरे मौला तू राजी हो जा, मदद को जारी फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है आपकी आमीन मेरे रब को पसंद आ जाए, और मेरे रब को जब आमीन पसंद आती है तो मेरा रब सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है, क्योंकि इज्तिमाई दुआओं का यही फ़ायदा होता है। और हम जो अपनी वीडियो में दुआएं करते हैं वो इसी बुनियाद पे करते हैं कि एक की सिर्फ आमीन कबूल हो गई तो मेरे रब ने सबकी आमीन को कबूल कर देना है और सबके जो दिल की हाजात हैं उनको पूरा फरमा देना है। अल्लाह वालों, नेक नियत के साथ, खुलूस के साथ, अपने पूरे नाम के साथ आप लोग कमेंट में ज़रूर आमीन लिखिएगा। इंशाअल्लाह दुआओं में आपकी शमूलियत हो जाएगी। 7 रमज़ान पीर के दिन बुजुर्गों का बताया हुआ अमल बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा 11 बार पढ़कर रब्बे करीम के हर मकसद को पूरा कराना चाहता है तो आज का वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब 7 रमज़ान पीर के दिन का शर्तिया और ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। अगर कोई ख़ास बात, वजीफे का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आप 7 रमज़ान पीर के दिन तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत के साथ इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो दोबारा पूरे साल कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मौका एक बार मिलता है। 7 रमज़ान पीर के दिन का एक खास वजीफा है। वीडियो स्किप करके लापरवाही से जाया ना हो जाए, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अब एक बार आप लोग सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप दौलत शोहरत चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी या शादी, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाना। आज 7 रमज़ानुल मुबारक पीर के दिन आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अल्लाह वालों, आज जिद करके मांगिएगा, आज लाड करके मांगिएगा। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो गया। यूं महसूस कीजिएगा कि आप रब्बे करीम की बारगाह में मौजूद हैं। अपनी आंखें नम कर लीजिएगा। रब्बे करीम से जिद करके मांग रहे हैं और आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है
وہ وظیفہ میں نے آپ کو شروعات میں بھی بتایا، سبحان اللہ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ جب رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ کو ایک بار پڑھا جاتا ہے تو جنت میں 70 درخت لگ دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بندہ کوئی نعمت دیکھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ بولتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے رستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، بندشیں توڑ دی جاتی ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ 7 رمضان پیر کے دن صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے سبحان اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کے 7ویں روزے کا وظیفہ ہے، رمضان کا پہلا پیر ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں، کوئی غلطی نہیں کریے گا، غلطی کی اور کوتاہی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے اور رب راضی ہو جائے گا۔ اب رب راضی ہے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ 11,000 حاجتوں کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجت آپ کی غیب سے پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، آپ کا جسم لرز جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کچھ گزر گیا تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ غیب سے فرشتے آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں لے کر آ گئے ہیں، آپ کی ہر مقصد میں قبولیت ہو گئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توجہ سے پڑھنا ہے، یہ رمضان کے پہلے پیر کا بڑا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ اس پیر کو سارے پیروں کا سردار کہا جائے گا۔ اللہ والوں، دوستیاں، دیاریاں، رشتہ داریاں چھوڑ کر صرف 2-3 منٹ تو رب کی ذات کو دینے ہیں، رب کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، دنیا سے لا تعلق ہو کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جس کے دل میں جو آتا جائے گا میرا رب پورا فرماتا جائے گا۔ جب 11 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے یا پھر بے روزگار ہے یا پھر تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو سورۃ الکوثر کے آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ 7 رمضان پیر کے دن سورۃ الکوثر کا یہ شرطیہ وظیفہ ہے، آپ کو غنی بنا دے گا۔ پہلے پیر کے دن پڑھنے والا فقیر سے بادشاہی تر انشاءاللہ فائز ہو جائے گا۔ یہ رمضان کے پہلے پیر کا ایک ایسا خاص عمل ہے جو بزرگوں نے پڑھا، اور یہ بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے ان اعمال میں سے ایک عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کی عظمتوں کو، رب کی بھلائیوں کو، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے۔ یہ رمضان کے پہلے پیر کے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ساتھ ہی اگر پورے سال کا حصہ مل جائے، پورے سال کی تقدیر پھر جائے، پورے سال کی ہر مشکلات پریشانیوں سے نجات ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ایک انسان اور کیا چاہتا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ الکوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ نے اس طرح سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے
3 بار پڑھنا ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ والوں، یہ رمضان کی نسبت ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کی رحمت والا عشرہ ہے۔ رمضان کے پہلے ہی پیر کے دن جب کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، تو رب فرماتا ہے تو مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ سورۃ الکوثر 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں حاجات کو بھی دل میں مانگ سکتے ہو نا تو مانگتے چلے جانا۔ لیکن 3 بار سورۃ الکوثر کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ 3 بار پڑھنا ہے، کم پڑھنا ہے، ستھرا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ آج ہمیں کسی انٹرویو کی کال آ جائے تو ہمارے لب و لہجہ بدل جاتا ہے، ہم اچھے کپڑے بولنے لگتے ہیں، ہم اچھی طرح سے بولنے لگ جاتے ہیں، ہمیں انگلش بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کی طرف سے کال آ رہی ہے، آج رب کی طرف انٹرویو کے لیے جانا ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے سلیکشن کروانی ہے، آج رب کو راضی کرنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جو بندہ بھی رب کو راضی کر لیتا ہے پھر تو پوری دنیا جہان کی نعمتیں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا شرطیہ عمل بتا رہا ہوں، ایک ایسا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد سارا سال کی محتاجگی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ ایک نئی ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے کہ جس زندگی میں کبھی تکلیف نہ ہو، کبھی درد نہ ہو، کبھی ٹینشنیں نہ ہو، تو اللہ والوں پھر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ہر طریقہ آپ کو بتا دیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے آخری میں کیا پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، غور اور توجہ کیجئے گا۔ سورۃ الکوثر سے آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، سورۃ الکوثر سے رب کو منا لیا گیا ہے، خزانے کھل گئے ہیں، لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، عروج اور ترقی اور کامیابیوں کا وقت آ گیا ہے۔ تو یا رزاق یا فتاح کو پڑھو، یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک بار شمار ہوگا۔ یہ رب کی وہ صفات ہے، یہ رب کے وہ نام ہیں کہ جو بندہ بھی جس حالت میں اگر ان اعمال کو پڑھے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کو غنی فرما دے گا۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھنا ہے، تو اس طریقے سے پڑھیں گے 2 بار ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنا ہے، اور ایک بار یہ آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھا تو رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یا رزاق یا فتاح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی ہے کہ جو بندہ یا فتاح سے پکارے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو آخری میں صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے، یا رزاق یا فتاح۔ کتنا کوئی ٹائم لگ جائے گا، کتنا وقت لگ جائے گا اللہ والوں، لیکن ستھرا پڑھنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کم پڑھنا ہے، اچھا پڑھنا ہے، صرف کیونکہ رمضان کے اندر چھوٹے چھوٹے اعمالوں کا جو صلہ ہے وہ بڑوں سے بھی پہاڑوں جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے پڑھنا اچھے طریقے سے ہے، رو کر گڑگڑا کر آپ جب اس عمل کو پڑھ رہے ہوں گے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو جھرجھری محسوس ہو، اپنے جسم میں کرنٹ سا محسوس ہو، تو سمجھ لینا کہ رب راضی ہو گیا ہے، قبولیت ہو گئی ہے، لرزہ طاری ہو گیا ہے، زندگی اب تبدیل ہونے والی ہے اور نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ آپ کو محسوس ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کے دل کو یہ میسج مل جائے گا کہ دل آپ کا کہے گا کہ بس بندے آج کام بن گیا، اب رب راضی ہے، رب راضی ہو گیا، جگ راضی ہو گیا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے ان 3 وظائف کو 7 رمضان پیر کے دن آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ وقت ضرور نکالنا، رب کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو اللہ والوں کس کے لیے نکالو گے؟ ابھی دوست کا فون آ جائے تو 3 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے کوئی کسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ہے وہ، ماں بلائے، بیوی بلائے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بس دوست نے بلا لیا، جانا ہے۔ آج رب بلا رہا ہے، رب کہہ رہا ہے تو میرا دوست بننا، تو میرا ولی بن،
تو دوست بن جا میرا، پھر میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑے گا. تو صرف کہیو کہ اس کی مغفرت کرنے میں کر دوں گا، تو صرف بولیو اس کی تقدیر بنا دو میں بنا دوں گا، پھر آپ ایسے بن جائیں گے. اللہ والو رب کے دوست بنو نا، رب کو اپنا دوست بناؤ، ایسی دوستی بناؤ جس پہ فخر کر سکو. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہر بات بچوں کی طرح سمجھائیے، بہت ڈیٹیل میں بتائیے. اللہ والوں، اللہ پاک کے سارے اچھے اچھے نام ہیں، میرے رب کی ساری اچھی اچھی صفات ہیں، ان میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.